بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم معلمات، مربیات، طلباء و طالبات کے ہوتے ہوئے دینی اور دنیاوی دونوں حوالوں سے کتاب اللہ کی جو انقلابی جہتیں ہیں کہ جس نے دنیا میں انقلاب وبا کر کے رکھ دیا اور پھر اس انقلاب کو مضبوط بنیادوں کے اوپر چلائے رکھا، چند اہم چیزوں کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ سب سے پہلے لفظ جامعہ پوری دنیا کو شکوہ ہے کہ آپ لوگ ایک کمرے پہ ایک 2-2.5 مرلے کے مکان پہ ایک چھوٹی سی چھت کے نیچے کے جہاں رہنے سہنے کے لوازمات بھی پورے نہیں ہوتے، آپ اس کا نام جامعہ یعنی یونیورسٹی رکھ لیتے۔ جامعہ کا لفظ عربی میں اور انگلش میں اس کے لیے یونیورسٹی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم جامعہ پنجاب کہتے ہیں یا جامعہ اسلامیہ بہاولپور بولتے ہیں یا ہم اسلامک یونیورسٹی انٹرنیشنل اسلام آباد کا نام لیتے ہیں یا ہم اسلامیہ یونیورسٹی مدینہ منورہ کا نام لیتے ہیں یا اسی طرح مختلف نام جن کے شروع میں جامعہ آتا ہے، اور اس کے مد مقابل ہمارے محلے میں ایک چھوٹا سا ادارہ جب اس کے لیے جامعہ لکھتے ہیں تو لوگ ہمیں عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ لفظ استعمال کرتے ہو لیکن اس کے مطابق اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ بھائیو یاد رہے، اللہ کا شکر ہے میں احساس کمتری کا شکار نہیں۔ اسلام کا ایک چھوٹا سا ذرہ جو ریت کا ایک ذرہ ہو، اگر وہ حق اور حقیقت پہ مبنی ہے تو وہ آسمان کے پر موجود کہکشاؤں، نظام شمسی اور بڑی بڑی گلیکسیز کے مد مقابل بھی ان سے کہیں بہتر ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اصل ہو، حقیقت پہ مبنی۔ جامعہ کا معنی ہے کہ جو اس کائنات کے تمام تر علوم کو اپنے اندر داخل کیے ہوئے ہو، جامع ہو، جمع کرنے والی ہو، شامل ہو اور اکمل ہو، کوئی چیز بھی اس سے پیچھے نہ رہے۔ توجہ کرنا، میں احساس کمتری سے نکالنا چاہ رہا ہوں۔ میرے جو بزرگ، میرے نوجوان ساتھی اور میرے بیٹے اور بیٹیاں اس مجلس میں تشریف فرما ہے، میں گزارش کروں گا کہ تھوڑا وقت جو ہے میرے ساتھ رہیں۔ میں کچھ بزرگوں کو موبائل کے ساتھ دیکھ رہا ہوں، اچھا نہیں لگتا، نشاندہی کروں، توجہ چاہتا ہوں۔ جامعہ، دنیا نے نام یونیورسٹی یونیورسل سے رکھا کہ پوری کائنات ہم پڑھاتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ انہوں نے مربوں کے اندر، ایکڑوں کے اندر، میلوں کے اندر رقبے بھی لے لیے، عالی شان بلڈنگیں بھی بنا لی، ہزاروں کی تعداد میں سٹاف بھی لے لیا، لاکھوں کی تعداد میں بیٹے اور بیٹیاں بھی قوم کے جمع کر لیے، اربوں خربوں کے بجٹ بھی انہوں نے حاصل کر لیے، پوری دنیا میں سکہ بنوا لیا، لیکن جو پڑھایا وہ شاید صرف دنیا جو موجود ہے اس کے بارے میں پڑھایا، اور وہ بھی پورا نہ پڑھا سکا، لیکن ایک کمرے پہ یا ایک
2.5 مرلے یا 5 مرلے یا 10 مرلے کے ایک مکان میں وہ ادارہ جسے لوگوں نے جامعہ کہہ کے مذاق اڑایا، میرے اس ادارے میں اس دنیا میں آنے سے پہلے جتنے طبق اور جتنے جہان ہیں ان کی معلومات بھی جمع کر کے پڑھائی، اور جو زندگی میں جتنے بھی مراحل ہیں اور ہمیں ان کو سہنا ہے اس کے بارے میں بھی صحیح رہنمائی کی، اور مرنے کے بعد جتنے جہان ہیں جہاں سائنس جواب دے جاتی ہے اور ٹیکنالوجی اپنا وجود کھو بیٹھتی ہے، میرے اس ایک چھوٹے سے گلی کے اندر موجود جامعہ نے ان اگلے 10 جہانوں کے بارے میں بھی پڑھا دیا جن کے بارے میں بڑے بڑے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز اور اسکالرز بھی بچے نظر آتے ہیں۔ حضرات، اس لیے نہ میں مرغوب ہوں، نہ میں احساس کمتری کا شکار ہوں، اور نہ میں لوگوں کے کہنے کی طرح صرف لفظ یونیورسٹی یا جامعہ کا استعمال کر رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے میں اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو یہاں پہ ماضی بھی بتا رہا ہوں، حال بھی پڑھا رہا ہوں، اور مستقبل بھی سکھا رہا ہوں۔ آپ نے قومی ترانے میں تو پڑھا ہوگا، پاک سرزمین کا نظام، قوت اخوت عوام، اس سے اگلے بعد میں پرچم ستارہ و ہلال، رہبر ترقی و کمال، ترجمان ماضی، شان حال، جان استقبال۔ قوم ہونے کے ناطے ترانہ تو یہ تھا کہ ہم اپنے ماضی کی ترجمان بھی ہیں، حال کی، موجودہ دور کی شان بھی ہیں، اور مستقبل کی جان اور روح بھی ہیں۔ یہ ترانہ تو گایا اور اگلا جملہ بھی بولا، سایہ خدائے ذوالجلال، اور سر بھی جھکایا۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی ادارے نے کما حق ہو یہ حق اگر ادا کیا ہے تو اللہ نے یہ اعزاز دینی مدارس کو بخشا۔ اور رب کا شکر دیکھیے، ساری دنیا کی کتابیں اٹھا کے سائڈ پہ کر دیجئے، میرا ایک چھوٹا سا بیٹا اور بیٹی جو سینے سے قرآن مجید پاکٹ سائز، حمائل سائز، اور یہ ایک جلد میں لے کے سینے سے لگا کے چل رہا ہے، میں نے اپنے بچوں کے بیگ پہ نہیں ڈلوائے، بیگ پہ نہیں ڈلوائے، کمر یا پیٹھ کے پیچھے نہیں چڑھائے، میں نے ایک کتاب دے کے اپنی بیٹی کو، جس کو وہ سینے سے لگا کے، نظروں کو جھکا کے، اپنے گھر کی 4 دیواری سے نکل کے اس ایک چھوٹے سے ادارے میں داخل ہوئی۔ محلے والوں نے شاید مذاق جانا ہو، لیکن انہیں کیا علم کہ میں جب بیٹی کو تکمیل قرآن کی سند، میں یہ کاغذ کے ٹکڑے پہ بلیو نہیں کرتا، دنیا اس کو شاید مانے بھی نہ، اور عربی میں لکھا ہو، اور دنیا پڑھنے والے، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے اوپر دیکھ کے شاید اسے پڑھ بھی نہ سکے، اور اعوذ باللہ پڑھ کے سائڈ پہ رکھ دیں۔ ہوتا یہی ہے، اس لیے میں مدارس کو کہتا ہوں کہ چلے کم از کم آپ نے کیا پڑھا ہے، دنیا ان پڑھ ہے، ان کو اتنا تو بتا دو ان کی زبان میں، گونگے کو گونگے کی زبان میں بتایا جاتا ہے، اور بہرے کو اس کے لب و لہجے میں اشاروں سے بتایا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ پانی تو پانی ہے، حقیقت ہے، اگر گونگا بول نہیں سکتا، بہرا سن نہیں سکتا، نبینا دیکھ نہیں سکتا، تو محسوس تو کروایا جائے۔ چلے کم از کم اپنی سند جو بیٹیوں کو بیٹوں کو دیتے ہیں جامعہ سے، اس کے ساتھ میں انگلش میں ٹرانسلیشن بھی کروا دیں، جن بیچاروں کو نہیں آتا ماضی کا معاملہ، وہ ماضی کی ترجمانی نہیں کر سکتے، جو حال کی شان نہیں بن سکتے، جو مستقبل کی جان نہیں بن سکتے، لیکن انہیں روب ہے کہ ہمیں انگلش آتی ہے۔ انگلش ایک زبان ہے، زبان اعزاز نہیں ہے، ایک پہچان ہے، ایک علامت ہے، تاکہ انہیں بھی پتا ہو کہ ہمارے بیٹے اور بیٹی نے کائنات میں کوئی عالم ایسا نہیں، کوئی جہان ایسا نہیں، کوئی معلومات ایسی نہیں جس کی رہنمائی پر نہیں لی۔ وہ جانتا بھی ہے اور وہ جانتی بھی ہے۔ میں اس کی مثال دے کے آگے بڑھتا ہوں، چلے تھوڑا سا انگلش میں ترجمہ بھی ہو جائے، کیونکہ ان بیچاروں کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی ویلیو کیا ہے، اس نے پڑھا کیا ہے۔ جامعہ تکمیل قرآن پہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو کیا دیا ہے اور بچوں کو کیا دیا ہے، دیکھ کے ساغر مجھے کس لطف سے ساقی جاتا ہے۔
دیکھتے جائیے ابھی ہم تمہیں کیا کیا دیتے ہیں۔ اپنے محدود وقت میں کچھ نظارے کروانا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ وہ ہماری زندگی کے اندر کتاب اللہ سے محبت کا سبب بنے، اور جن بیٹیوں نے سیکھا ہے، لیا ہے، پڑھا ہے، اور جن معلمات نے سکھایا ہے، اور جس انتظامیہ نے انتظام کیا ہے، اور جس محلے کے اندر یہ اللہ نے نور کا، روشنی کا ایک سامان بنایا ہے، اللہ ظلمتوں سے نکلنے اور اندھیروں کے چھٹنے کا جو ہے وہ سبب بنائے۔ دوسرا لفظ ہے تعلیم۔ بھائی تعلیم دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ دنیا کی نظر میں تعلیم تعلم ہے، سیکھنا، پڑھا دینا، رٹا لگوا دینا، لفظ یاد کروا دینا، حروف کی پہچان کروا دینا، یہ ان کے نزدیک تعلیم ہے۔ لہٰذا بچے کو پڑھا ہونا چاہیے، ڈگری پاس ہونی چاہیے، پی ایچ ڈی کر کے بھی اسے پیشاب کرنے کا طریقہ نہ آئے، کوئی ڈر نہیں، ایم فل کر کے بھی اسے استنجا نہ کرنا ہے، کوئی ٹینشن نہیں، ماسٹر لیول پہ جا کر کے بھی اسے یہ بھی پتہ نہ ہو کہ خاص بالوں کی صفائی، طہارت، نفاست وہ کیا ہے، کتنے دن تلک، کتنے لمٹ تلک، کتنے تحدید ہے، کوئی بات نہیں۔ وہ بیٹا پڑھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، تھیوری اس کے پاس ہے، پریکٹیکل سے بے شک آ رہی ہے، بہت پڑھ گیا ہو، لیکن استاذ کے سامنے بولنے کا ڈھنگ، بیٹھنے کا ڈھنگ، کھڑے ہونے کا ڈھنگ، آیا ہو یا نہ آیا ہو کوئی پرواہ نہیں۔ وہ بی ایس کر گیا ہو، وہ بی اے کر گیا ہو، وہ بی ایس سی کر گیا ہو، وہ دنیا جہان کے علوم پڑھ گیا ہو، یونیورسٹیوں کے اندر ہاسٹلوں میں زندگی گزاری ہو، مگر اسے پتا ہو یا نہ ہو کہ کس ہاتھ سے کھاتے ہیں، کس ہاتھ سے پیتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن ادھر نہیں، ہمارے ہاں تعلیم کے ساتھ تربیت پہلا حصہ ہے۔ تعلیم بھی تربیت بھی، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جناتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے میرے معلم نے، میرے مربی نے، میرے ہادی نے، انما بعثت معلما، معلم انسانیت نے جب قرآن اترا تھا، پڑھایا تھا، اس نے کبھی عمر نہیں دیکھی، اس نے کبھی عمر نہیں دیکھی۔ بچہ ابھی باپ کی پشت میں ہے اور اماں کی سینے کی ہڈیوں میں ہے، بچہ پانی کی بوند بن کے ابھی مکسچر نہیں بنا۔ میجک آپ نے دیکھا ہوگا، جن لوگوں کو جانتے ہیں وہ تھوڑا بہت میجک جادو کو کہتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں میجک اس کو کہتے ہیں کہ کالے رنگ کی اور ایک جو ہے وہ وائٹ کلر کی دو ٹیوبیں ہوتی ہیں، ان کو مکس کر کے وہ ماشاءاللہ چیزوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ودن سیکنڈز چیز جڑ جاتی ہے، تو اس کے کمبینیشن کو ہم میجک کہہ دیتے ہیں۔ ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو ٹیوبیں ملی تو ایک سخت جان چیز بنی، یہ ابھی جڑی نہیں ہے۔ لیکن میرے محبوب نے تعلیم کے ساتھ تربیت کیا کی ہے کہ شادی ہے، ہو گئی ہے، شب وصل ہے اور پہلی رات ہے، اور اس پہلی رات میں لوگوں کے جذبات، دنیا نے جو یونیورسٹیوں سے پڑھے ہیں، اسکولوں سے پڑھے ہیں، کالجز سے پڑھے ہیں، محلوں میں پڑھے ہیں، وڈیروں سے پڑھے ہیں، آباء و اجداد سے پڑھے ہیں، وہ یہ ہے کہ شب وصل ہے، بس ساری دنیا بھول جاؤ، کیا ماضی تھا بھول جاؤ، آج کون کیا ہے بھول جائیے، کل کیا ہوگا دیکھی جائے گی، ابھی شب وصل ہے، بھول کر دو سب چراغ۔ خوشی کی بزم میں کیا کام ہے جلنے والوں کا، لیکن میرے آقا نے اندھیروں میں چراغ جلا دیے کہ یہ شب وصل ہے، ابھی بچہ باپ کی پشت میں پانی کی بوند ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تکمیل قرآن اور قرآن کی آیت کو ذرا پڑھیے اور پھر پریکٹیکل دیکھیے۔ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، باپ کی پشت کی ہڈیوں میں، ماں کی سینے کی ہڈیوں میں ہم نے اس پانی کی بوند کو رکھ کر کے نکاح کے ساتھ جوڑ کر کے آج اس کو ملنے کا موقع دیا ہے، شب وصل ہے۔ کیا کرو؟ پڑھیے، پریکٹیکل ہو جائیے۔ اللہم انی، کیا ہے یہاں پہ پڑھنا ہے کہ پتہ؟ اللہم، اے میرے اللہ پاک، جنبنا من الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا،
میں آج تک تھیوری اور نظریہ پڑھتا رہا کہ نکاح نکاح ہوتا ہے، شوہر شوہر ہوتا ہے، بیوی بیوی ہوتی ہے۔ اللہ آج شب وصل ہے، تیرے محبوب نے معلم قرآن نے جو دل سے پڑھایا تھا آج میں وہ پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ یہ میں ہوں، یہ میری اہلیہ ہے۔ اللہم جنبنا من الشیطان، اللہ ہمارے تعلق کو، ہماری تنہائی کو، ہماری خلوت کو، شب وصل کو اللہ شیطانی طاقتوں سے، وہ شیطان جو مجھے تجھ سے دور کرے یا میری بیوی کو حق سے دور کرے یا ہم دونوں کو حقیقت سے دور کرے، اللہ شیطانی اٹیکس اور حملوں سے بچا۔ وہ جتنے بھی شیطان ہمارا رزقنا، اللہ اگر اس پہلی ملاقات میں میری پشت اور میری اہلیہ کی سینے کی ہڈیوں سے رحم مادر میں تو نے میرے لیے بیٹا یا بیٹی مقدر میں رکھے ہیں، تو اللہ یہ مستقبل کی جو میری جان ہے، یہ میرے حال کی شان ہے، یہ میرے ماضی کے ترجمان میرے معلم نے بتایا ہے۔ جنب الشیطان، اللہ ہمیں شیطان سے بچا، وجنب الشیطان ما رزقنا، اور جو اولاد ہمارے لیے رزق بنائے اللہ ہمیں اس اولاد کو بھی شیطانی حملوں سے پاکیزہ دیکھنا ہے۔ یہ ہے پریکٹیکل، اور یہ ہے ادب، اور یہ ہے احترام، یہ ہے لمبی سوچ، اور یہ ہے آنے والی نسل جو ابھی پیدا ہونا تو دور کی بات، ابھی ان کا ملاپ تک نہیں ہوا، ابھی وہ تھرو پراپر چینل اس حالات میں نہیں آئے جس کو ایک عملی شکل کہتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے کتنی دور کی سوچ دے کر کے اس یونیورسل ٹروتھ کو پیش کیا۔ یہ ہے اصلیت، اور یہ ہے حقیقت، اور یہ ہے محبت، یہ ہے مودت، اور یہ ہے نکاح، اور یہ ہے یا معاشر الشباب، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، یہ ہوتا ہے جوڑا بننا، اور یہ ہوتی ہے نسل بنانا۔ جامعہ تعلیم، ہماری تعلیم یہ ہوگی۔ ایک مثال دی ہے میں دوسری تعلیم اٹھانا چاہتا ہوں، القرآن۔ قرآن کیا پڑھائے گا؟ ہم رٹا مار کے بچے کو حفظ کروا دیں گے، لوگ حافظ کہیں گے۔ ہم ترجمہ پڑھا دیں گے، لوگ کہیں گے فہم القرآن کی ترجمے کی کلاس ہے۔ ہم تفسیر پڑھا دیں گے، لیکن شاید آپ کو پوری دنیا میں پڑھ کے بیٹیوں کو جہاں مرضی داخلے دلوا دو، میں گارنٹی سے سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ رہا ہوں، دنیا کے جس کونے میں مرضی بھیج دو، پوری انسانیت پڑھا دو، تعلیم 7 سمندروں سے کھنگال کے اس کا جو ہے وہ سب نکال کے کشید کر کے قطرے بنا کے منہ میں ڈال دو، لیکن ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جس کی تعلیم ہم دینے لگے ہیں باقی سب کے قدم اکھڑ جائیں گے، پاؤں مضبوط رہیں گے تو اس قرآن کے، پاؤں قائم رہیں گے تو قرآن کے۔ بھائی اگر میں اس ٹیبل کو تھوڑا سا یوں کروں، ہل رہی ہے کہ نہیں؟ اس کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ بھی انبیلنس ہو رہی ہے، کیوں؟ پاؤں مضبوط نہیں ہیں، معمولی سے جھٹکے، پوری دنیا کی مخالفتیں بھی آئیں، ہجرتیں بھی آئیں، تلواریں بھی اٹھی، نیزے بھی چلے، تلواریں، نیزے، تیروں کی برسات ہوئی، دشمنیوں کی انتہا ہوئی، سارے گروہ ملے، احزاب اور جماعتیں ملی، قرآن سامنے کھڑا ہو گیا۔ آج تک اسے جلایا تو جا سکا ہے، کاٹا تو جا سکا ہے، چیرا تو جا سکا ہے، مروڑا بھی جا سکا ہے، سمندروں میں بہایا بھی گیا، گٹروں میں ڈالا بھی گیا، لیکن اللہ کی قسم جو اس کی تعلیم ہے وہ سینے میں آ گئی۔ ساری دنیا پریشان ہے، نہ کوئی تورات کا حافظ ملا، نہ زبور کا حافظ ملا، نہ انجیل کا حافظ ملا، اور ساری دنیا کے ذہین ترین لوگ مل گئے۔ میرے پاس اس کتاب کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں کہ کوئی مجھے چھوٹا سا بچہ دیتا ہے، اس کے منہ سے بھی دودھ والے دانت نہیں ٹوٹے ہوتے، ماں کی دودھ کی سمجھ نہیں گئی ہوتی، میں 30 پارے 114 صورتیں اس کے سینے کے لاکر میں محفوظ کروا کے وقت کا امام بنا کے فرنٹ پہ کھڑا کروا دیتا ہوں۔ حضرات یہ اعجاز قرآن کا ہے، یہ اس تعلیم کی برکت ہے۔ بیٹیوں کو ساری دنیا کے ویزے دلوا کے، اسکالرشپ دلوا کے، مہنگی ترین یونیورسٹیوں میں پڑھائیے، جب لوٹ کے آئے گی میں ایک میٹر لگاؤں گا، تھوڑا سا چیک کروں گا انسانیت بھی آئی ہے کہ نہیں،
وہ شاید آپ کو قرآن کے علاوہ کوئی نہیں دے سکے گا، کیونکہ ساری دنیا کے معاملات کو جمع کرنے والا یسألونک عن المحیط۔ لوگ آئے ہیں اور گھر کی بات کرنے آئے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو ہوا کی بیٹیاں اور بچیاں ہیں، ہماری جو بیویاں ہیں اور بہویں ہیں، ہماری جو بہنیں اور ہماری مائیں ہیں، ہماری پھوپھیاں جو ہماری خالائیں ہیں، اور ہماری تائیاں اور ہماری جو چچیاں ہیں، ہماری جو ممانیاں ہیں، ہماری دادیاں نانیاں، یہ سب جو ہیں ان کے ساتھ خاص دن ایام کے جو معاملے ہیں یہ کیا ہے؟ یسألونک عن المحیط، یہ کیا ہے؟ حضرات یہ ساری دنیا کی لیبارٹری میں لے جائیے اور انہیں کہیے کہ جتنے بھی بلڈ کے معاملات کو ڈیل کرنے والی دنیا کی لیبارٹریز ہیں چیک کر کے بتا دیں کہ کیا ہے۔ قرآن نے آسمان سے جواب دیا، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اور جس نے مائکروسافٹ ٹیکنالوجی سے خون کے ذرے بنائے، کیا وہ رب نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کل ہوا عذاب، کل ہوا، دیکھنے میں یہ لفظ ہے لیکن تربیت، تعلیم، قرآن، قدم مضبوط، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، تڑپ کے سنیے، یہ تکلیف ہے، یہ پریشانی ہے، یہ دکھ درد کی کہانی ہے۔ پوری دنیا میں بلڈ چیک کروا کے آپ کہیں سے رپورٹ لے آئیں، وہ آپ کو بڑی ساری بیماریاں تو بتا دیں گے لیکن دکھ کا لیول کیا ہے شاید یہ نہ بتا سکے۔ کیسا دکھ ہے؟ ایک لفظ میں پرو دیا، ایک کوزے میں دریا بند ہوتا سنا ضرور ہے، دیکھا نہیں، تو دیکھو کل ہوا عذاب، یہ تکلیف ہے، یہ بیماری ہے، یہ درد کی کہانی ہے۔ اچھا اللہ یہ کیسی بیماری ہے؟ کہا جو نماز بندے پہ حالت جنگ میں بھی فرض ہے، حالت جنگ میں، سفر میں بھی فرض ہے، حضر میں بھی فرض ہے، مرد پہ بھی فرض ہے، عورت پہ بھی فرض ہے، دن میں 5 مرتبہ مسجد میں جانا ضروری ہے، جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، قرآن کہے کہ مشرک ہے، سورہ روم، حدیث کہے کہ کافر ہے، صحیح ہے مسلم، ائمہ اربعہ کہیں، اس بدبخت کو زمین پہ جینے کا حق نہیں ہے، اور پیر عبد القادر جیلانی کہیں کہ یہ بد نصیب مر جائے تو اس کو قبرستان میں جگہ بھی نہ دینا جو نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ کیا ہوا ہے؟ یہ کتنا بڑا دکھ درد اور بیماری کا معاملہ ہے کہ تو نے اس عورت پہ پورے 6 دن 7 دن 5 دن جتنے بھی تکلیف کے اور بیماری کے ہیں آپ نے نماز کی چھٹی دے دی۔ اللہ نے کہا یہی بتانا چاہتا ہوں، دکھ اتنا بڑا ہے، بیماری اتنی بڑی ہے، پریشانی اتنی بڑی ہے، پرابلم اتنی ہے، اندر ہی اندر جسم کتنا ٹوٹ گیا ہے، کتنی چینجنگز اور کتنی تبدیلیاں آ گئی ہیں، کتنی طاقتور جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہے، اور ہارمون جو ہے وہ چینجنگز اس وقت اس عورت کے اندر جسم کے ٹوٹنے کو تیرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ حضرات ہاں مفسر قرآن نے تفسیر بھی کر دی، ترجمہ کرنے والے نے ترجمہ بھی پڑھا دیا، حفظ کروانے والے نے حفظ بھی کروا دیا، لوگوں نے بہت کچھ کر لیا، تعلیم بھی سیکھی، لیکن گھر میں کبھی بوڑھے باپ نے، کبھی جوان بھائی نے، کبھی شوہر نے، کبھی ساس نے، کبھی نند نے، کبھی بہو نے، کبھی بہن نے، کبھی بھائی نے، کبھی کسی رشتے نے۔ اللہ نے تو 7 دن چھٹی دی ہوئی تھی گھر کے کام کاج میں، عورت کو ان ایام میں چھٹی دی؟ بس پوچھیے، دنیا کی کسی یونیورسٹی نے بھی چھٹی نہیں دی، لیکن میرے رب کے یہ بنے ہوئے ادارے، مسجد نے بھی چھٹی دے دی، میرے مدرسے نے بھی 7 دن کہا کہ نہیں آپ 6 دن قرآن مجید پڑھیں۔ آؤ میں پریکٹیکل دکھاتا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے پکڑیے، نہیں تو میرے رحمان کی یہ شان اور قرآن کی عظمت کو پڑھیے۔ تکمیل قرآن ہم نے آپ کی بیٹی کو کیا دیا ہے؟ وہ دیا ہے جس کی خبر آپ کو بھی نہیں ہے، آپ کو بھی نہیں۔ آپ اس بیٹی کا ساتھ دیجئے گا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ دنیا کی سب سے بہترین عورت ہے یہ۔ کیوں بہترین ہے؟ ہم ساتھ نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ وہ شکوہ سن لے پھر میں یہ بات مکمل کروں گا۔
ہم ماشاءاللہ بیٹی کو حفظ بھی کروا دیتے ہیں، حافظہ ہے، ترجمہ بھی پڑھا دیتے ہیں، تفسیر بھی کروا دیتے ہیں، احادیث بھی پڑھا دیتے ہیں۔ جب فارغ ہو کے گھر جاتی ہے نا تو ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی ڈاکٹر ہو تو ڈاکٹر ہو، بیٹی ڈاکٹر ہے تو بیٹا بھی داماد ڈاکٹر ہونا چاہیے، بیٹی نے انجینئرنگ کی ہے تو بیٹا انجینئر ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ جی بیٹی یہ کورس کر گئی ہے، بیٹا بھی ایسا ڈھونڈو۔ کیا مجال جو بیٹی اگر دین پڑھی ہوئی ہے کوئی بیٹا بھی دین والا لب لئی ہے اور تو جو مرضی تک کہ کھالا جانا تو ادھر کزن علی مامے والے مانگی چھڑی وہ پاویں چٹے ان پڑھو ساری زندگی کدی استنجا کر کے نہ ویکھیا ہوئے، نہ ہو کے نہ ویکھیا ہوئے، ایڈے ایڈے پھکڑ تول دے جانا تو تھے۔ اگر اس بیٹی کو پڑھایا ہے تو اس گھر میں بھیج جہاں قرآن اور حدیث سینٹر تو ہو، کوئی سمجھنے والی ساس ہو، پرکھنے والا قدردان سسر ہو، وہاں پر جو ہے دیور جیٹ ماحول کچھ ایسا ہو۔ جب بیٹی ڈاکٹر بناتے ہو تو کون سی جگہ ڈھونڈتے ہو؟ جناب ہاسپٹل اپنا ہے بیٹے کا، کلینک اپنا ہے، کمرے اپنے ہیں، کھلا وارڈ اپنا ہے، اتنے لوگ معاون ہیں۔ بہت زبردست بیٹی کو کہتی ہے ایک کمرہ بھی نہیں دے سکتے جس میں قرآن و حدیث سینٹر یہ کھول کر کے محلے والوں کو کتاب کا نور اور یہ تعلیم دے سکے۔ محلے کی بیٹیوں کو اپنے گھر میں اپنی ساس کو، نہ پڑھی ہوئی اپنی نند کو، اپنی دیگر جو ہے وہ جٹھانیوں دیورانیوں کو یہ پڑھا سکے کہ قرآن میں نے پڑھا ہے یسألونک عن المحیض قل ھو اذی، یہ تکلیف ہے۔ ہمارا رب ہمیں 7 دن 6 دن چھٹی دے دیتا ہے، روزے میں چھٹی مل جاتی ہے، تیرے میرے ذمہ کام ہوں جس کے اوپر یہ دن آئے اس کو گھریلو مصروفیات کام کاج سے چھٹی دے دی جائے، اس کی ڈیوٹی کوئی دوسری لے لے، جب اس پہ مشکل ہوگی اس کی ڈیوٹی کو میں سنبھالوں گی، دوسرے مل کر کے کام کاج چلیں گے۔ جب ٹوٹے ہوئے کمر کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے جسم کے ساتھ، بخار کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ کام کرنے پڑے، کام ہو تو جاتے ہیں مگر پھر وہ مرضی کے نہیں ہوتے۔ بھلے بازار سے جا کر کے دہی کیوں نہ لانا ہو، اسے بخار والے میں کہو نہ اٹھ کے لے آ جائے، کہے گا گھر چ ماما تے میں ہی لگا۔ اللہ کی قسم بیٹیاں بول نہیں سکتی، بوڑھے باپ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں نماز پڑھی ہوئی 10 کا کے جام لے تینوں نہیں پتا بھی انہیں پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، رب نے چھوٹی دی تھی، وہ بیچاری ہے نا جا نماز بچھا کے بیٹھی ہوئی۔ اگر قرآن پڑھا ہے، قرآن پہ آئے ہو، سند آپ کے ہاتھ میں تھما دی جائے گی تو بیٹی کے قدردان بنو، نظام کے قدردان بنو، اس تعلیم کے قدردان بنو، اس تربیت کے معاون بنو، اس قرآن کے حامی و ناصر بنو۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جاؤ دنیا کی کسی کتاب میں اس سے پڑھ کر کے ان ایام کے اندر بیٹی کو ریلیکس کرنے والا مجھے کوئی سسٹم لا دو۔ قل ھو اللہ۔ دوسری مثال ہم نے بیٹوں کو بیٹیوں کو پڑھا کے بھیجا، یسألونک ماذا ينفقون، پوچھتے ہیں پہلی تنخواہ ہے کہاں خرچ کریں، پوچھتے ہیں ٹھیکہ ملا ہے کہاں لگائیں، ٹریڈ بزنس کاروبار پلازا، کمائی آمدن ڈالر یورو ریال، بینک بیلنس پیسہ، زمین پراپرٹی بڑی ہے، ماذا ينفقون، خرچ کیا کریں، تعلیم ہو تو ایسی ہو، تربیت ہو تو ایسی ہو۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن پہلے ان کو سہارا دیتا ہے جو گرنے والے ہوتے ہیں، جو قائم ہے انہیں قائم رکھتا ہے۔ پہلے وہ شہر میں ہاتھ پائی تھا نا جڑی ڈگن ڈی ہوئے لوڈر جو لدیا ہوئے پورا تے اگلے پاسے چکی ڈنڈیا ہوئے تو کی کرتے ہو، بھاج کے سارے ہوتے ہوتے۔ جب گدا گاڑی تھی تو میں دیکھتا تھا اس کے بم کے اوپر 2-4 بندے آن کے زور پا کے تان نہ چکیا جائے۔ تو جہاں گراؤ ہوتا ہے، جہاں الجھن ہوتی ہے، سلجھن وہی کی جاتی ہے۔ قرآن نے پوچھا، لوگوں نے پوچھا خرچ کیا کریں، اللہ نے کہا جو دل کرے وہ خرچ کرو، ما انفقتم من خیر، جیڑی شے اچھی لگتی کرو، لیکن یہ بتا دیا پہ خرچ پہلے انہاں تے کرو جنہاں نوں بہت ہی لوڑ ہے، بہت ہی لوڑ، زیادہ ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ بوڑھے ماں باپ کو۔ ما انفقتم من خیر فللوالدین، سب سے پہلا نام، پہلا ٹائٹل، پہلا کھانا، پہلا ہاتھ، پہلی ضرورت، پہلا فرض وہ تیری بیوی بچے نہیں ہیں،
سب سے پہلے ابو اور امی. ابو اور امی کیوں؟ روٹی گھر میں پکے تو پہلی روٹی امی ابو. یہ نہیں بابا جی آن کے کھا لیا جائے، پہلے بچے سکول لے آؤ، پہلے سبزی لین ٹو رہا بچارے دی شوگر لو ہوئی ہے، جی فریج نو ہاتھ پاؤن لگا تسی 24 گھنٹے جڑا نا جی منہ مارتے رہتے جی کدی ادھر کدی ادھر، صبر کرو بہ جو دے دینی ہے. تو کیا جانے کہ شوگر لو ہو تو دکھ کیا ہوتا ہے، قدم کیسے جگمگاتے ہیں اور جسم کے لوتھڑے کیسے تھرتھراتے ہیں اور کیسے جسم کانپتا ہے، دل ہانپتا ہے، کمزوری کتنی مجبور کر دیتی ہے، بڑھاپا کتنی بڑی حقیقت ہے، یہ کتنی بڑی بیماری ہے، یہ کمزوری اللہ کسی دشمن کو بھی نہ دے. تیرے گھر کے اندر ماں باپ، اپنے ماں باپ کسی بہو کے حوالے ہو گئے، میرے ماں باپ، شوہر کے ماں باپ تیرے ہاتھ میں آ گئے، وہ اس کے ہاتھ میں پٹ رہے ہیں، یہ تیرے ہاتھوں پٹ رہے ہیں. اس کا بیٹا کما کے لا کے دے رہا ہے، وہ بیوی کے ہاتھ میں آ رہا ہے، میں کما کے لا کے دے رہا ہوں، وہ میری بیوی کے ہاتھ میں آ رہا ہے. کچن میں سارا پکا ہوا، بیٹے بچوں کو لا کر کے ابا جی 2 منٹ ویٹ کرو، انہوں کو کھلکی میں دے لوں تو ان کچھ نہیں. ما انفقتم من خیر فللوالدین. پہلی روٹی، پہلا پراٹھا، پہلا انڈا، پہلی پلیٹ، پہلا سالن، پہلی کمائی، پہلی دولت، پہلی دوائی، پہلا علاج اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے. جو پوری دنیا میں اس طرح کا مجھے سسٹم لا کر کے دے دو. ہم اپنے بچوں کو سکھا کے بھیجتے ہیں، بیٹا معاشرہ بگاڑ دے اور بات ہے، ہم سکھا کے بھیجتے ہیں، پڑھا کے بھیجتے ہیں. اپنے سوٹ لینے سے پہلے اگر آپ نے ابو امی کا سوٹ نہیں لیا تو تمہارے یہ سوٹ خیر کے نہیں ہیں. ما انفقتم من خیر، جتنے مرضی لے لو. اور اگر آپ نے اپنا سٹف لیا ہے اچھا قیمتی، بعد دکاندار کو کیا یار بوڑھے لے بھی 200 روپے آنے نے سوٹ دیتے نہیں، پھر آپ نے تربیت کی ہی نہیں. پہلے امی کے، پہلے ابو کے، زیادہ ان کے، ان سے کم اپنے. پھر تو ہے مزہ. ما انفقتم من خیر فللوالدین. پوری دنیا بوڑھے باپ ہوتے ہیں اولڈ ہاؤس میں جمع کروا دو. اولڈ ہاؤس، اور اولڈ ہاؤس پتہ ہے پاکستان میں بن رہے ہیں، کہاں بن رہے ہیں؟ میں بھی پچھلے دن سرگودا دیکھ کے آیا، آپ لوگوں کا گجرانوالہ میں جہاں بنا ہے وہ بھی چیک کر لیں. سرگودا گندے نالے کے اوپر، معذرت کے ساتھ آپ کا محلہ بھی شاید محسوس نہ کرتا ہو کیونکہ بندہ جتنے رہے وہ مر جاتی فطرتی گل ہے. لیکن یاد رکھنا بوڑھے ماں باپ جنت ہیں تو جنت کو جہنم میں رب نے نہیں رکھا، گندگی میں نہیں رکھا. گندے ڈالے کے اوپر، سیم ڈالے کے اوپر. میں ایک دن سرگودا سے مڑا سلا والی کی طرف، بائی پاس کی طرف، کیا ہے جتنے شہر کے بوڑھے ہیں جن سے بچے تنگ آ گئے ہیں، بہویں تنگ آ گئی ہیں، ان کو اٹھا کر کے یہاں پاگل قرار دے کے رکھ دیا جائے گا. پھر ان کا علاج ہوگا. وہ کتے اور بلیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے مر جائیں گے جنہوں نے اپنی گود میں لٹا لٹا کے، اٹھا کے کندھوں پہ لے جا کے علاج کروائے تھے، اور بخار کے دنوں میں سینوں پہ لٹا کے محبتیں دے کے، کام کاروبار چھوڑ کے، بچوں کو ترجیح دے کے، کے بچوں کے درجنوں سوٹ لے کے جن کو دیے تھے. اگر آج تو نے اپنے ابو اور امی کو ترجیح نہیں دی، تو نے کچھ اور پڑھا ہے، پھر قرآن کی تعلیم نہیں دی ہے. سمجھے؟ تنخواہ تھوڑی ہے، ابو امی کو مت بتا کہ میری تنخواہ تھوڑی ہے، خرچے بہت ہیں. امی ابو کو مت بتائیں، ماں باپ کو بہت پتا ہوتا ہے. ان کے ہاتھ پہ رکھے میں ہاتھ تو ہٹائیے. آپ نہ ہوتے تو میں نہ ہوتا، میں نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا. یہ آپ کا ہے. جننے اور رکھ لین اس کے بعد بوڑھی نو تو بچیاں نو کرو. آج یہ عہد وچوں گھر دے خرچے پورے کرنے دے تو باہر دے بل. یہ ہے قرآن. صرف زندگی میں ایک بار آپ شروع کر لیں، ایسا ماحول گھر میں دے دیں، سارے مل گئے، سارے مل گئے. کیونکہ جو میرے گھر میں آئی ہے وہ کسی کی بیٹی ہے، جو ان کے گھر میں گئی ہے وہ کسی اور کی بیٹی ہے. جب ہر بیٹی نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، پیچھے اپنے ماں باپ کی فکر کرنی ہے، اور جا کے اپنی امی سے کہنا ہے یہ ساری بھابی نے سارے ماں پیو کا خیال نہیں رکھیا،
तो फिर जो मेरे घर में आई है उसने मेरे घर नहीं रखा, तो पूरा घर ही ऐसे चलेगा, पूरी सोसाइटी ऐसे चलेगी। हर बहू अपने सास और ससुर का वो ख्याल रखे जो उसके माँ बाप को चाहिए, पीछे की उसको फिक्र नहीं होगी, तालीम की कुरान मुकम्मल हो जाएगी, अमली जिंदगी शुरू हो जाएगी। ये सबक कायनात में कोई और बड़े से बड़ा आई काम करवाने वाला, बी काम करवाने वाला, बीबीए करवाने वाला, एमबीए करवाने वाला, और आपको ट्रेड और बिजनेस और कारोबार, माल और दौलत और इकोनॉमिकली तालीम और स्टडी देने वाला नहीं पढ़ा सकेगा। ये सबक अगर पढ़ाया है तो मेरे मुअल्लिम अव्वल मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पढ़ाया। अच्छा, माँ बाप इतने जालिम नहीं होते, आप उनके हाथ में रखेंगे तो सारे ही जलेंगे। माँ बाप का दिल ही बड़ा होता है। एक दफा पढ़ के कहेंगे पुत तेरे अल्लों आ गए, अल्लाह आ मेरे अल्लों जेड़े ने अल्लाह ने हिम्मत दी है, होर पा के तेरा बरकत पाए, पुत लो खाओ पियो, तुसी राजी तो मैं राजी, तुसी खुश तो मैनू भी खुशी। माँ बाप इतने भी जालिम नहीं आते। बाप बाप है, माँ माँ है, ममता है, मोहब्बत है, शफकत है, लेकिन थोड़ी हिम्मत तो कर, कोशिश तो कर। मैं किसी गैर की बात नहीं करता, मैं अपने घर की मिसाल किसी हवाले से बताता हूँ। अल्लाह रियाकारी से बचाए, माँ जी को अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे। अल्लाह अकबर। ये मदीना यूनिवर्सिटी है, सारी दुनिया जोड़ जोड़ के लाती थी, और मेरे बाबा ये कहा करते थे पुत जिन्हें चाहिए देने ले जा, जिन्हें चाहिए देने ले जा। और हम क्या करते थे, तरबियत थी उनकी कि यूनिवर्सिटी के अंदर डेरादारी है, कमरा है, फ्रिज है, नीचे जमजम पड़ा हुआ है, ऊपर रुतब ताजी खजूरें हैं कि जिसका जब भूख लगी हो, जब मन करे जमजम पिए, खजूरें खाए। कहने का ये मकसद है। ये सारे सिलसिले तालीम और तरबियत के जुड़ के जब माँ के साथ और बहू और बेटे और बच्चे सारे, आप यकीन करें हमने कभी अपनी माँ जी से कहा ही नहीं था मैं दुआ कर दे, हमने नहीं बोला, मुझे नहीं याद कि हमने कभी बोला मैं दुआ कर दे। उनके हाथ उठा करते थे जब घर वालों के उनके साथ प्यार और मोहब्बत के रवैये होते। आप करें, आप कुछ कहें, उठाया है, लाया है, मां के हाथ पे रखा है। मां ने कहा पुत्र रब बरकत पावे, हालो मैनू इन्हां चीज़ों की लोड़ नहीं, मैं अभी सोचती नहीं, अल्लाह मुझे आपके थ्रू से वो पहले दे देता है, मुझे और क्या चाहिए। लेकिन उनकी जब दुआ साथ में शामिल हो जाती थी तो वो थोड़े भी ज्यादा हो जाते थे। मोहब्बतें लीजिए, प्यार लीजिए, ये है तालीमुल कुरान वल हदीस। हम इन इदारों में हदीस पढ़ाते हैं। आपको पता है हदीस क्या है? दो मिसालें लेके समझिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है इन्नमल अमालु बिन्नियात। तकरीबन हर मुसलमान को ये पता है कि इन्नमल अमालु, जेड़े नहीं भी पढ़े ना साढ़े उन्होंने लोगों को नहीं पता। ओ कोयटे में ट्रक आउंदा है, उन्होंने अपनी जुबान च लिखा होंगे, असीं अपने च लिखा होंगे, नहीं वसदे घर बदनिश्ता में, नहीं वसदे घर, रिक्शे वालों ने लिखा होगा इन्नमल अमालु बिन्नियात। बेटी तुम्हें हम अगले घर के लिए तैयार कर रहे हैं, हम तुझे हदीस पढ़ाते हैं। अगर सही बुखारी पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले ये हदीस पढ़ा रहे हैं इन्नमल अमालु बिन्नियात। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। बीवी से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। शौहर से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये शादी अपनी फितरत में न चंगी है न माड़ी है। रोला शादी का नहीं, रोला बिरादरी का नहीं, रोला कबीले का नहीं, रोला नीयतों का है। अगर नीयत में इंसानियत है, वजूद में इंसानियत है, या अय्युहन नास की आवाज समझी है, या अय्युहल लज़ीना आमनू का ईमान है, तकवा और यकीन है, अल्लाह का डर है कि रब देख रहा है, मुझे कैमरे की आंख देख रही। मसीह से 10 साल लगे आसी, अल्लाह देख रहा है। ते हर साल टूटियां भी खुल जाती सी, पखे भी 2 दफा यूपीएस चुकिया गया, 4 दफा बैटरियां चुकी गई, अल्लाह देख रहा है। फिर लिख के लगा दिया कि खबरदार आपको कैमरे की आंख देख रही है। 3 साल हो गए, कोई शक चोरी नहीं हुई। अल्लाह ने क्या कहा था? इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। ये हम कुरान में पढ़ाते हैं। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? वल इहसान अन ताबुद रब्बका कअन्नका तरा फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक।
اکیلا ایمان کچھ نہیں کرے گا، اکیلا اسلام کچھ نہیں کرے گا. ایمان بول دے گا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ والاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اسلام یہ ہے تقیم الصلاۃ، نماز پڑھے. اسلام یہ ہے زکوٰۃ دے. اسلام یہ ہے حج کرے. اسلام یہ ہے روزہ رکھے. یہ سارا کچھ کر کے بھی کچھ نہیں ہونا. کیوں؟ کہ جو حدیث نے سکھایا تھا وہ نہیں سیکھا تو کچھ بھی نہیں سیکھا. اگر وہ نہیں سیکھا ماشاءاللہ اتنی لمبی تسبیح پڑھ کے گلے سے بیٹھا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ حسبی ربی جل اللہ تگڑی مرغی کا اللہ یہی چکر ہو. انتظار میں بیٹھا ہوگا تو پاس آئے گا حاجی صاحب جیڑا سیمپل دے کو بکھاؤ بکھا کو تو سیمپل یہ لینا ہی ہے سپیشل لینا ہے. سپیشل بھی ہے جی بکھا کے وہ تو سپیشل بکھا. وہ جو 10 نمبر مال ہے ہم نے اس کا نام سپیشل رکھ کے ان کو دے دیا. جا آئے جو دن اتنا پرافٹ ملنا ہے اتنا مارجن اسی رکھا گے اتنا تم کھاوی لوٹا عوام اور سپیشل کہہ کے بیچ. صبح سے لے کے شام تک جتنے سالن بچے جو کام نہ آ سکے اکٹھا کرنا دی بنا کے ٹکی دے ویچ شام نو کہ شامی کباب جائے. اگر یہ اسلام ہے باسی سالن بیچ رہا ہے ملاوٹ والا دودھ بیچ رہا ہے کلمہ پڑھ رہا ہے تعلیم تو ہے مگر تربیت احسان سے حسن تربیت ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وہ احسان کا پڑھایا جاتا ہے. میرے مدارس سکھا کے بھیجتے ہیں کہ اگر احسان نہ ہوا تو پھر پتہ کی ہونا ہے حج بھی کیتی جاندے ہوتے لوگ بھی کیتی جاندے دلہ دے پھٹ تے سیندے جی ٹوپیاں سیندی جاندے. میں ادھر دیا ٹوپیاں دیکھی جانا رنگ برنگیاں سونیاں سونیاں نقشے کٹائیاں چمک دمک اللہ بلے 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 سج سج کیا کہنے. حضرات جدھر دیکھ لیں جگمگ ہے لائٹیں ہیں روشنی ہے کمکمے ہیں چمک ہے اور ماشاءاللہ پالش ہے سکن پالش ہو رہی ہے فیشل ہو رہے ہیں بڑا جو ہے وہ سج سج ہو رہی ہے بیوٹی پارلر سے بوٹیاں بل سمر رہی ہیں اور صورتیں نکھر رہی ہیں. ہم ساری زندگی صورت سنوارتے سیرت سنوارتے رہے. کچھ لوگ بازی لے گئے صورت سنوار کے مدرسے میں تیری سیرت سنوارنی ہے اور یہ سیرت بتا رہی ہے کہ احسان اور حسن کیا ہے. اگر یہ نہ ہوا دلوں دے پھٹ سیندے نہیں ٹوپیاں سیدھی جاتے ہیں. پھر بیٹی کپڑوں پہ توجہ دے گی دل کو پھٹ لگائے گی. بیٹا چمک دمک پہ زور دے گا دلوں کا پھٹ لگانے والا ہوگا. اوے فرض بلائی بیٹھے ہو نفلہ نیتی جاندے ہو دل دے پاک پوتر حجرے کیوں پریتی جاندے ہو. نفساں تے چھری پھیری نہ دنبے کیتی جاندے ہو کھا کھا مال یتیماں دا پاج پاج مسیتی جاندے ہو. کچھ سانوں بھی دسو لالا جی کی کیتی جاندے ہو. حضرات احسان ان تعبد ربک کانک ترا تو اپنی زندگی رب کی بندگی میں یوں گزار کہ تو رب کو سامنے دیکھ رہا ہے. کیمرہ تواڈے لایا ہے نال ہی دوز ہسن والے سیدھے صاف ستھرے وہ ماشاءاللہ اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوتے ہیں انگا رہی ہوتی ہے. اگر ایک منٹ کی تیری سمائل اور کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو ان تعبد ربک کانک ترا احسان اختیار کر محسن بن. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ حسن والی زندگی اپنا. اور وہ کیا ہے تو رب کو سامنے دیکھ رہا ہے. اگر رب کو تو نہیں دیکھ رہا یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی تو ذہن میں رکھ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. جب لوگ مووی دیکھتے ہیں ہمارے اسٹیج پہ جو ہمارے پیچھے حضرات بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بسا اوقات بولنے والے کو پتہ نہیں ہوتا. ڈرائیور کو مزہ آ رہا ہوتا ہے قاری کو جماعت کرواتے ہوئے سکون آ رہا ہوتا ہے اس لیے وہ لمبی لمبی بھی پڑھ لے اسے پھرک نہیں ہوتی خارش نہیں ہوتی کجلی نہیں ہوتی. پیچھے والے ہر 2 منٹ بعد ادھر انہیں لمبی کر دی کتنے پاس گئے. حضرات یہ چکر ہوتے ہیں کہیں پیچھے بیٹھنے والے کو روم کہیں سامنے بیٹھنے والے کو نیندیں. ہمیں کچھ نہیں ہوتا. کیوں؟ ٹھیک ہے جب بعد میں مووی دیکھتے ہیں نا تو پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ کی تقریر سنن کی بجائے ہوتا ہے کہتے ہیں وہ پچھلے روئے ہوتی کر رہے ہیں وہ مووی میں دیکھ لیتے ہیں. اگر وہ کہیں خود دیکھ لے تو شرمندہ ہوتا ہے یار میں پورے پروگرام جناب کیوں مووی ماری گئی. تیرا ایک ایک سین جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے.
اگر تو نہیں دیکھ رہا، کیفیت پیدا نہیں ہوئی، تو تیرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ جس دن یہ کیفیت پیدا ہو گئی، تو چھوٹا بچہ ہو کے جنگل میں بکریوں کا چرواہا ہو کے پیسے کی تتھی نکال کے تیرے ہاتھ پہ رکھ کے کہا جائے گا ایک بھیڑ دے دے، پیسے لے لے، ایک بھیڑ دے دے، اور تو کہے گا کہ میں چرواہا ہوں، مالک نہیں، بیچ نہیں سکتا۔ چرواہا ہوں، مالک نہیں، بیچ نہیں سکتا، تجھے رشوت کی دی جائے گی۔ طریقہ بھی بتایا گیا، پوت پیسے لے، جیب چپا، مالک کو کوئی پیڑیا کھا گیا ہے، تو بچے نے کی کیا سی؟ تربیت ہو تو ایسی ہو، تعلیم ہو تو ایسی ہو، قرآن ہو تو ایسا ہو، حدیث ہو تو ایسی ہو، سیرت ہو تو ایسی ہو، زندگی ہو تو ایسی ہو، بندگی ہو تو ایسی ہو۔ یہ پڑھا رہے ہیں ہم، یہ ہے توحید۔ توحید صرف یہ نہیں، ساڈا عقیدہ بڑا پختہ سی، اللہ کو ایک مننے۔ اگر اللہ نے ایک مننے ہوندا، ڈول دودھ دے وچ ڈول ہور نہ پایا۔ اگر اللہ نے باقی ایک منیا ہوندا تے ماشاءاللہ دودھ دے ڈرماں دے وچ برفاں دے بلاک نہ سٹے ہوندے۔ اگر اللہ کو ایک معنی ہوتا، توحید کا معنی صرف یہ نہیں ساڈا عقیدہ بڑا زبردست ہے، باقی جو مرضی کری جائیے، تو میاں تسبیح تے وچوں میاں تسبیح، بخاوے سچی تمہارے کھپی، جو لب دے جاندا دبی، لیندا رشوت بڑھاندا کوٹھی تے موٹا کر کے لکھدا آزا من فضل ربی۔ یہ تعلیم نہیں، یہ تربیت نہیں، یہ قرآن نہیں، یہ حدیث نہیں، یہ علم نہیں، یہ حقیقت نہیں، یہ دو نمبریاں تیری میری نہیں چلنے والی۔ لیکن تعلیم القرآن والحدیث، بچے نے کیا کہا؟ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ مالک کو تو جھوٹ بول کے کہہ دوں گا کہ بکری بھیڑیا کھا گیا، فَأَيْنَ اللَّهُ، ذرا مجھے یہ بھی بتا دو کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے۔ حضرات، اس طرح کے جملے، الفاظ، کلمات، قرآن کی آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، یہ پڑھا کے اس زیور سے لاد کے ہم آپ کے بیٹے اور بیٹیوں کو تیار کر کے الحمدللہ مارکیٹ میں لانچ کرتے ہیں، لیکن جب تک آپ ساتھ نہیں دو گے، اکیلا ٹیچر کچھ نہیں کر سکتا۔ اسکولوں میں پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہے کہ نہیں؟ ابو امی کو بلاتے ہیں، آج نا فلانا کام نہیں آیا، تھوڑا سا پردہ آگے پیچھے ہوا ایسے ہی کیا ہے کہ نہیں، کیونکہ تصویر خراب ہو گئی۔ ایتھوں سے پردے دا سکھا کے بھیجی دا کاری احمد حسن صاحب نے بڑے خوبصورت مترنم لبو لہجے چ گلاں بھی کیتیاں ہونیاں، مزہ بھی بڑا آیا ہونا، چس بھی بڑی آئی ہونی، لیکن گھر چ جا کے ساڑھے تو پردے، وہ تیرا ساڑھے تو لگیا کی، چھوٹے ہوندے کٹھے کھیلتے رہے، تو بڑی پڑھی لکھی آئی نہیں۔ ہائے 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 ہائے، احساس کے انداز بدل جاتے ہیں، وگرنہ آنچل بھی اسی تار سے بنتا ہے، کفن بھی۔ یہ جس کو آج پردہ نہیں نہ کرنے دے رہا، راستے میں جا کر کے حادثہ ہوتا ہے اور بیٹی کا جو ہے وہ جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، ٹانگیں کٹتی ہیں، ہاسپٹل میں سے اٹھا کر کے لاش کو پوسٹ مارٹم کروا کے گھر میں لا کر کے 5 لٹھے کی موٹی چادروں میں گڑ کے چکڑ کے پھر گرمی میں اٹھاتا ہے۔ ارے تو نے اس کے سر پہ کہا تھا دوپٹے کی بھی ضرورت نہیں، یہ دنیا، یہ عصری تعلیم، یہ یونیورسٹی کلچر، یہ کالج کلچر، یہ ماحول، یہ دنیا داری، عصر حاضر، پرانے ملوانے سسٹم اپنے کول رکھو جی، سانو نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر، اگر مدرسے نے پڑھایا ہے، دین نے سکھایا ہے، کچھ تو نے جانا ہے، بیٹے اور بیٹی کا تعاون کر، جو پڑھ کے آیا ہے اس کو پریکٹیکل کرنے کی، عملی گھر میں ریہرسل کرنے کی جو ہے وہ کیفیت تو دے، ماحول تو دے، عزت تو دے، آبرو تو کر۔ لیکن اگر سب سے پہلا بڑا مخالف گھر بن گیا ہے، گلی بن گئی ہے، محلہ بن گیا ہے، تو پھر ان مدارس کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ پمپ نو گیڑا دے کے بوال بند کر دو، بٹن آن کر کے ریڈ پمپ، اگو وال بند کیتے ہوں، نہ ٹینکی چ پانی جاوے، نہ کوئی ٹوٹی کھولو، بور ہی بہنا۔ جب قرآن و سنت پڑھائے جا رہے ہیں اور ماشاءاللہ اپنے دروازے بھی بند، نظر بھی بند، فکر بھی بند، سوچ بھی بند، عمل بھی بند، پھر بیڑا ہی بہنا، پٹھا ہی بہنا ہے، بیڑا غرق ہی ہونا ہے۔ پھر دیگروں میں تانے بنانے ہیں، دشمن میں نشانہ بنانا ہے، پھر انہوں نے شکار کرنا اور اٹھانا ہے۔ مدرسے کام کر رہے ہیں، آپ گھروں میں بھی تعاون کرو۔ مسجد تو بنا تیشر پر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے،
برسوں میں نمازی بن نہ سکا. بیٹی نماز پڑھ کے چلی گئی, جا کے تہجد ویلے ابو نے اٹھایا, جا کے مان کے اپنی ایک کام کما جی میں پڑھیا سی کہ جیڑی بیوی اپنے شوہر کو نہ اٹھے, انہوں اٹھا کے نہ اٹھے, پانی لے کے وہ بوتل بھر کے پا دے نا, یہ ورگا بڑا عمل کوئی نہیں. اگو ماں کہندی ہے ایڈی گال کٹ کے پکڑ کٹ کے یہ اپنا علم نہ اتنے رکھ جا کے جہاں ستانیاں نے تینوں بھڑی مت دیتی. تیرے پیو تے میں پانی تک بوتل تے گلاس تے بڑی دور کی گل ہے, جی ماڑا جہاں ہاتھ بھی لایا انہیں ایڈی گال کٹ کے پیو نہیں کہتی انہیں مینوں پی جانا. اب بیوی کو پتا ہے شوہر نے پی جانا ہے, اور پی جانا کنوں کہتے تمہیں بھی پتا, مینوں بھی پتا. اب بیٹی سنتی ہے میری ٹیچر نے کیا پڑھایا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, میرے ہادی میرے مرشد کی تعلیم کیا تھی, تربیت کیا تھی, ٹریننگ کیا تھی, تجربہ کیا تھا کہ مجھے ہاسٹل میں رات کو تہجد کے لیے اٹھایا جاتا تھا, میری تربیت میں گھٹی میں شامل ہو گیا. میری اماں کی اتنی ضرورت نہیں پڑنی میرے پیو نوں آکھے جی ابے نوں کہے بیٹی ابو اگر ماں نہیں اٹھتی تسی اٹھاؤ, اندر پوت یہ مقام ہی ڈرن کا تیری مہربانی نمیں پواڑے نہ پائی اور رکھ اپنی حدیثاں. اللہ کی قسم اس پڑے ہوئے کا کوئی فائدہ نہیں, سند لکھی ہوئی اس کو دیمک چاٹ جائے گی, یا تم جو ہے اس کو شاید لیمینیشن کروا کے کور کروا کے کہیں سنبھال کے رکھ دو گے, اور بس دنیا کو بتانے کے لیے رہ جائے گا جی بیٹی نے قرآن پڑھا ہوا ہے, ترجمہ پڑھا ہوا ہے, حدیث پڑھی ہوئی ہے, تفسیر پڑھی ہوئی ہے. اگر بیٹیوں کو پڑھایا ہے, مدرسے چلے ہیں, تو انہوں نے جو توحید پڑھی ہے وہ توحید پڑھی. اب میں آیا ہوں موضوع میں, یہ میری ساری تمہید تھی, یہ میری ساری تمہید تھی. ہوں آیا میں اصل موضوع تے, گلی آیا کی لبنا ہے توحید. کٹ تو سکتے ہو, غیر اللہ کے سامنے جھکنا نہیں. کہنا بڑا سوکھا ہے, بلال کی مثالیں دینی آنسو بہانے بڑے آسان ہیں, مگر کوئلوں پہ لیٹ کر کے بھی قل ہو اللہ احد کہنا بڑا مشکل ہے. ارے تجھے کوئلوں پہ کوئی نہیں لٹا رہا, تجھے کوئی زبردستی گلے میں پھتا نہیں ڈال رہا, لیکن تو آج کاروان بنا کے, سنگتیں بنا کے, جھولے لال کے نام پہ, کبھی جو ہے علی جویری کے نام پہ, کبھی داتا جی کے نام پہ, کبھی کسی کے نام پہ, جنہوں نے اپنے سر ایک رب کے در پہ چکائے تھے, آج ان کا نام بدنام کر کے کبھی عرش پر, کبھی فرش پر, کبھی تیرے در, کبھی میرے در, کبھی ان کے در, کبھی ان کے در, کبھی در بدر. میں عاشقی تیرا شکریہ, میں کہاں سے گزر گیا, تو نما عاشق آیا ہے, عاشق ہو بھی سن مگر وہ کسی اور کے قوت نہیں سی گئے, جدوں بھی منگیا رب کو منگیا. یہ توحید ہے, یہ سیکھ اپنی بیٹی سے, یہ سیکھ اپنی بہن سے, یہ سیکھ اپنے محلے میں چلا, اس کو عمل کر, یہ توحید تیرے کام آئے گی. دیکھ ساغر مجھے کس لطف سے ساقی نے کہا, دیکھتے جائیے ابھی ہم تمہیں کیا کیا دیتے ہیں. جب پیو نے تین ایمان کے توحید نہیں اپنائی تو پھر پتہ کیا ہے, ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں, وہ سب کو بھول سکتے ہیں. یہ ابا بس ابا ہی ہے, اس کی شادی میں رکاوٹ اس کا ابا تھا, اور ایسا ابا پتہ نہیں اس نے کہاں سے لبا تھا. وہیں پہ لوگوں کی منتیں پوری ہوئیں, جب پچھلے برے ہم نے مرا کوکڑ دبا تھا. گئی توحید, پر کھچے اڑ گئے, مومن ہو کے کلمہ پڑھ کے رب کا لا الہ کہہ کے بھی در در کا سوالی بنے گا. درویش نہ بنو, درویش بنو. سمجھ رہے ہو, درویش نہ بنو, در در تے تک کے کھانا لینا بنو. دور موتی کو کہتے ہیں, فارسی کا لفظ ہے, در دروازے کو کہتے ہیں. ایک رب کے در پہ آ جا, درویش بن جا. اور درویش وہ ہوتا ہے جسے توحید کا موتی مل جائے, پھر اس موتی کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت ہی نہ ہو. یہ کیا, جس بی بی نے سونا پایا ہوئے, سونے کے ہم نے چاندی کی لوڑ ہوتی, کہتی ہم تو حالی کر لیے ماشاءاللہ. جہاں کو اپنا ہیلی کاپٹر ہوئے اتنے اڑتا جاتا ہوئے, پھر انہوں کبھی آ جا بہ جا کھوتے تھے. ہیلو, اللہ کی قسم نہیں ہے, جس کی اپنی بہترین سواری ہے. تیرے پاس توحید ہے, عقیدہ توحید ہے, مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ, میں نے لا الہ بولنا ہے. کوئلوں پہ لیٹ کے, سولیوں پہ چڑھ کے, تیر کھا کے, کمانے سر میں کھا کے, ٹکڑے کروا کے, جسم کو گلوا کے. یہ میری تاریخ ہے, ترجمان ماضی, شان حال. تیرا حال کیا ہے وہ بول. وہ تو تمہارے آبا تھے, بتاتے ہو, پڑھتے ہو قرآن میں,
ایک صورت ہے والسماء ذات البروج، دنیا ترجمے تو پڑھتی ہے لیکن کہا گیا ہے کہ وہ جن کے لیے وہ نہریں کھودی گئی، ان میں دبائے گئے، پھر ان میں آگ بھری گئی، ان کے اندر ڈالے گئے، جیسے لام مندی یا جو ہے وہ زمین میں دبا کے چاول اور گوشت وہ پکاتے ابالتے ہیں، ان کو اس طریقے سے بھی ڈالا گیا، نہریں کھودی گئی، آگ کوئلوں سے بھرے گئے اور پھر ان میں پھینکے گئے اور دیگیں چڑھائی گئی، تیل ڈالے گئے، وہ کھولتے ہوئے اس میں ڈالے گئے، ان کے جسم الگ ہو گئے، چمڑے الگ ہو گئے، گوشت الگ ہو گیا، ہڈیاں الگ ہو گئی، مگر توحید نہیں چھوڑی۔ ترجمان ماضی، یہ تو تاریخ ہم نے بچوں کو پڑھا دیا ہے، شان حال کیا ہے؟ اس میں جان ڈال کے مستقبل میں کل قیامت کے سامنے کھڑا ہو، آواز آئے توحید تو یہ ہے، خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ سنت تو پڑھی، میرے صحابہ کے بارے میں ہم نے بچوں کو پڑھا دیا کہ انہیں پیشاب کی حاجت بھی نہیں ہوتی تھی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کے سفر میں جاتے جاتے نا ایک دفعہ انہوں نے اونٹنی بٹھا دی، غلام نے پوچھا بادشاہ سلامت سردار سید کی ہو گیا؟ انہیں تو تسی پیچھے رکے سی، آپ موٹر وے پہ ہو اور آپ کا کام قیام پہ رکے ہو، اچھا خاصا ٹائم دیا ہو، تھوڑی دور ٹرے ہوتے بیگم کبھی سرکار ادھر ہو گئے ہو نا خیر ہے کہ میں ایک دفعہ پونے تھے گڈی ہو گئی سی، تو بیٹا کہہ دے یہاں میرے امی یہ پورے گاڑی روکی تھی، اولاد کے ذہن میں تو آئے گا نا کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ پیار ہوتا ہے، یہ محبتیں ہوتی ہیں، یہ علامتیں ہوتی ہیں۔ میں آج اسکول سے بچوں کو واپس لے کے آ رہا تھا، چھوٹے دونوں کہنے لگے بابا دادی اماں کی قبر پہ لے کے چلو، میں نے کہا کیا کرنا ہے؟ چھوٹا کہتا ہے میں وہاں ایک پودا لگا کے آیا تھا، بڑا کہتا ہے میں نے پانی دینا، میں نے کہا میرے پاس تو برتن نہیں، کہتے بابا گاڑی تو روکے، سبزی والی دکان کے پاس گئے، اس سے 2 بڑے چھاپر لیے، ٹوٹی سے پانی بھرا، میں نے کہا وہ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، کہتے نہیں، پیدل گئے جا کے اس کو ڈالا، میں نے کہا اس سے کیا ہوگا، آپ کو پتہ ہے کہ اس سے کیا ہوگا؟ کہنے لگے بابا ہمیں یہ پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ ابھی ہم نے سیکھنا ہے، آپ نے سکھانا ہے، دعائیں تو ہمیں آتی ہیں لیکن کیا کریں، جو سمجھ آئی وہ کر دیا۔ لوگوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے بارے میں ترجمان ماضی، یہ تو ہم نے پڑھا ہے کہ صحابی وہاں گاڑی اپنی گاڑی روک کے، اس وقت کا جہاز تھا روک کے، اونٹ روک کے نیچے بٹھا کے اس جگہ پہ جا کے بیٹھ گئے جیسے پیشاب کرنے کی حاجت ہوتی ہے، مگر کیا نہیں، اٹھ کے آ گئے۔ غلام نے پوچھا سردار جی کہہ رہے جی میں اسی ایک دوسرے کو پوچھ رہے کہ تسی گئے قبض دا مسئلہ تھی بیٹھے ہو، تسی پیشاب بھی نہیں کیتا، قضائے حاجت بھی نہیں، کہنے لگے میں ایک سفر سے تے میرے سونے نے ایتھے اپنا اونٹ بہا کے نا ڈاچی بہا کے تے اس جگہ تے قضائے حاجت کی تھی، میں گزریا میرے کو گوارا نہیں آیا کہ سونے تے رکے ہوں تو میں رکا نہ۔ یہ ہے پیار، یہ ہے محبت، یہ کرنے کی مثال ترجمان ماضی، نہ کرنے کی مثال سنیے۔ میرے نبی میرے پیغمبر اپنے صحابی ابن عمر ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے باب جبریل کے ساتھ باب الوقی اور تیسرا دروازہ باب النساء ہے، آج اس کا نام باب النساء ہے، جو پرانی مسجد نبوی ہے جو محبوب کا روزہ ہے، اللہ آپ کو وہاں لے جائے تو آپ تیسرا دروازہ چیک کیجئے گا باب النساء جو لکھا ہوا۔ محبوب آئے اور کہنے لگے ابن عمر کہا جی کا ایک بات بتاؤ، کیا مشورہ ہے اگر ہم یہ دروازہ عورتوں کے لیے خاص کر دیں، اگر یہ دروازہ عورتوں کے لیے خاص کر دیں؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام لکھتے ہیں اور وہ خود بھی فرماتے ہیں پھر آخری دم تلک ابن عمر کبھی اس دروازے سے داخل نہیں ہوئے کیونکہ میں مرد ہوں اور یہ دروازہ میرے محبوب نے عورتوں کے لیے خاص کیا ہے۔ ترجمان ماضی کی ترجمانی نہ کرنے میں اور کرنے میں نبی کی پیروی، سنت کی پیروی، سیرت کی اہمیت ہم نے پڑھ لی، بچوں کو پڑھا دی، مگر اپنی باری شان حال، ہماری شان کیا ہے؟ ہماری شان کیا ہے؟ جی اسی ماشاءاللہ کتے کہہ دیئے نا کہ چوری صاحب پیشاب بہ کے کر لے گا، تب بھی اعتراض، جیڑے 3 پڑھ کے انہوں نے کہنا کہ صحیح بخاری کیوں پڑھو دے ہو، جامعہ تعلیم القرآن والحدیث یہ حدیث پڑھا ہے، بخاری سے دے بھی لکھیا کرو کہ آپ نے پیشاب کی تصدیق،
ہم نے کہا ہاں یہ بھی پڑھا ہے. کیوں؟ تیرے نبی کی نبوت پوری دنیا کے لیے ہے اور سارے انسان ہر حالت میں ٹھیک نہیں ہوتے. کبھی کمر کے کڑے نہیں مڑتے, کبھی گھٹنے جو ہیں وہ نہیں مڑتے, اور کبھی جو ہے انسان اتنا بوجھل کہ وہ بیٹھ نہیں سکتا. اگر بیٹھنے کی پوزیشن میں بھی نہ ہو اور بیٹھ کے پیشاب نہ کر سکے اور کھڑے کھڑے اس کی جو ہے وہ کنڈیشن ہو کہ نکلنے والا ہو, کوئی سہارا بھی نہ ہو, تو کیا وہ کھڑے ہو کے کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تیرے نبی نے ایک دفعہ کھڑے ہو کر کے یہ کام کر دیا, کیونکہ رحمت للعالمین تھے. وہ ان کے بھی نبی تھے جو بیمار ہیں, وہ ان کے بھی نبی تھے جو صحت مند ہے. صحت مند ہے تو بیٹھ جا, بلا وجہ کھڑا نہ ہو. اگر کوئی مجبوری ہے تو بیٹھ نہیں سکتا, کھڑے ہو کے پیشاب کر, تب بھی اللہ تجھے معاف کر دے گا. جواز کی شکل ہے. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ تانا بنا دیا تم نے کہ بخاری میں لکھا ہے. ہاں میرے نبی نے ایک دفعہ روٹی پکڑ کے, پیڑا پکڑ کے روٹی بنا کے تندور میں لگا دی, کہیں میرے امتی کو کل کو کوئی یہ نہ کہے اوے تو بندہ روٹیاں پکاؤں کرنا, تیرے ہاتھ ایسی نہیں کھانی. یہ رحمت للعالمین, یہ تعلیم الحدیث, یہ سبق, یہ اسباق, یہ رحمت, یہ سنت, یہ پیروی, یہ انداز, یہ رہبری, یہ محبت. اور آخری گزارش, ساری دنیا اللہ کو بھی مان رہی ہے, توحید بھی کر رہی ہے, نبی کو بھی مانتی ہے, سنت کو بھی جانتی ہے. ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو نبی کو بھول سکتے ہیں, وہ سبھی کو بھول سکتے ہیں. جنہوں نے نبی دی حیا نہیں کی تھی, لفظوں سے میٹھے میٹھے جھوم جھوم کے ساری رات, اور جب حکم کی باری آئی, عمل کی باری آئی, سنت کی باری آئی تو گھوم گئے. اچھا بے اخلاق ہے. آخری گزارش, ایتھے جنہیں بیٹھے جی سارے اہل بیت نال پیار ہے کہ نہیں؟ تو نہ کیا جب ہو گیا جنہوں نے پیار ہے میرے سمیت. دوجا کتے ماشاءاللہ, اللہ قبول کرے گی. اللہ پاوے تو میں کام ہی قبول کر لے, ٹیڈو میں کام ہی قبول کر لے, دل میں کام ہی قبول کر لے. لیکن ایک مثال دینے لگا ہوں. ہم نے پڑھا کہ نبی کے اہل بیت میں ایک شہزادہ تھا, شہزادے کا نام حسن تھا. اللہ نے نا میرے محبوب کو 2 شہزادے ایسے دیے, ایک کا اوپر والا دھڑ نبی سے مماثلت رکھتا ہے, دوسرے کا نیچے والا دھڑ نبی سے مماثلت. اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی کیفیت پیدا ہوتی تو فوری آ کے حسن و حسین کو دیکھ لیتے. اللہ اکبر, یہ میرے نبی کے نواسے 57 سال صحابہ میں رہے ہیں. 57 سال. کتنے سال؟ 57 سال صحابہ چ رہے ہیں. ایک چھوٹی جنی بھی کسی نے وڈی ہوئے تو کھایا ہوئے مثال دے. جب صحابہ میں رہے جن صحابہ کو نکل کے 11 کو گئے نا جڑے کوفی سن, تو پھر کچھ بچیا ہوئے تو میں کو دسا. اہل بیت سے پیار کرنے والوں, بڑا پیار ہے اہل بیت سے. ہاں میں عملی اظہار پوچھنا چاہتا ہوں. تو نے بیٹی کو بھیجا, میں نے مدرسے میں پڑھایا. تو نے بیٹے کو بھیجا, میں نے تعلیم دی. ایک دن نبی کی گود میں عمر 4 سال ہے, 4 سال کا دوتا گود چ بیٹھ جاتا کہ آ کے بیٹھ گئے. اور حضرت حسن کو میرے محبوب گود میں نا منہ دوسری طرف کر کے نا بغلوں کے نیچے سے یا ہاتھ ڈال کے یوں بیٹھتے تھے, یا میرے محبوب علیہ السلام ایک ہاتھ رکھتے سینے پہ اور دوسرا اس کا سر قریب کر کے نا سر کے بالوں کے اوپر منہ رکھ کے خوشبو محسوس کرتے اور کہتے ہیں تو میرا پھول ہے یار, تو میری خوشبودار روح کی, تو میرا پیار ہے, اور تو میرا سجن یار ہے, تو میرا ہے میں تیرا ہوں. آپ نے ایک دن کہا, کتاب التوحید ابن مندہ کی روایت ہے, پتر یہ تو وطر پڑھے نا, فاتحہ پڑھ کے قرات کر لیں تو پھر پڑھیا کر اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما آتیت وقنی شر ما قضیت. یہ پوری جو ہے نا قنوت وطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھائی, جسے حضرت حسن کہتے ہیں. اہل بیت کے فرد ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. اللہ کی قسم پوری دنیا جا کے لب کے ویکھ لو, یہ دعا نو لے آئے تو صرف بیچارے بھابیاں نے لے آئے, یہ آؤندی بھی انہوں نے.
باقیاں نے مولویاں نہیں آتی، ساڑھے بچے کو نہیں آتی۔ وہ یہ کہہ کے سائڈ پہ کر دیتے جی 4 سال کی عمر ہوتی ہے، تو بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو 4 سال کی عمر کے بچے کو سمجھ ہی کوئی نہیں، جی تو سمجھ ہی کوئی نہیں تو حدیث کا دی لئی۔ ہم نے کہا تو نے پھر صرف لفظوں میں پہچان کی ہے، ترجمان ماضی شان حال جان استقبال، جان تو نکل سکتی ہے مگر نواسہ رسول عمر بھلے 4 سال ہے اور پیغمبر نے پڑھایا ہے، بیٹے نے یاد کیا ہے، کر کے سنایا ہے، امت تک پہنچایا ہے، قیامت تک انشاءاللہ میری نسل کو یاد کرے نہ کرے، مدرسوں میں پڑھتی رہے گی، پڑھاتی رہے گی، سیکھتی رہے گی، سکھاتی رہے گی۔ آ کبھی میری مسجد کو وزٹ کر، میرا قیام اللیل دے، آ میرے کبھی وتر دیکھ اور اس میں پڑھی جانے والی دعا دے، تجھے مرد عورتیں بچے جوان بوڑھے یہی پڑھتے سنیں گے، پڑھو گے ذرا یہ عملی دلیل ہے کہ اہل بیت سے پیار لفظی نہیں، نبی سے پیار لفظی نہیں، قرآن سے پیار صرف لفظی نہیں، حدیث پاک سے پیار صرف لفظی نہیں، یہ تعلیم صرف جملوں کی نہیں، الحمدللہ ہم نے جو بولا ہے وہ تولا ہے۔ اب تو اتنا ساتھ دے کہ اپنے گھروں میں اس تول کو لے لیا گیا۔ پہلے ہم ایسی نا بی بی کی لیا ہے جے شاپر تے ہوں نہیں سی، ایک دفعہ پھر مک جانا بی بی نے لیڑا کے لیا پرائی تے پا دیتے، وہ جی پا لینا تے پڑھ کے کٹھے لا کے دور جانا۔ تو حضرات یہ دین کو بھی کبھی دامن میں جگہ دے دیں، گھر میں جگہ دے دیں۔ محبوب نے کہا تھا بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا، شروع بھی ہوا تھا تو اجنبی تھے، لوگ گھروں میں دروازہ کھول کے آنے نہیں دیتے تھے، ایستا ایستا لوگ اسے دیکھیں گے مدرسوں مسجدوں کی حد تک گھروں میں عمل میں زندگی میں نہیں آنے دیں گے، لوٹتا لوٹتا پھر حرمین میں اور مدینے میں لوٹ جائے گا، سانپ کی طرح جیسے وہ نکلتا ہے لوگ اس کو مارنے نکلتے ہیں، وہ بھاگ کے اپنی بل میں گھستا ہے، کہیں تیرے محلے میں، تیرے دھلے میں، تیرے محلے میں دھلا ہی ہے نا، جب میں نے تلفظ صحیح نہیں ہوتا تو دس دو میں صحیح کر لوں، کیوں بھائی تیرے دھلے میں اسلام نے بھول بھول کے آئی گیا، تینوں اندر آن دو تے پورے دا پورا آن دو، ادخلوا فی السلم کافہ۔ آخری مثال ہے اسلام ہے، ساڑی اللہ گڈی کار دے دے تے بہن بی بی بہو کوئی بھی رشتہ گڈی چ بہ جائے تے سارے دی ساری گڈی چ آ جائے، وہ دے لیڑے دے نا اینڈ یا برکے دا آخری حصہ نہ باہر رہ جائے، تے کئیاں نے گیٹ کھول کے کہنا وہ تو گڈی تے لے لیجیے پر بہن دا طریقہ نہیں ہے، لیڑا کپڑا سام کے بھائی دا پورا اندر کا رولدا جانا ہے۔ اگر اسلام کہیں باہر ہو اور آپ تھوڑے بہت اسلام سے صرف ٹچ کر کے نام اسلامی ہو باقی سارے دے سارے باہر پھر دے ہوئیے تو کھچ کے کیا سی نا آگے ہو جاؤ، جڑے باہر میں اندر آ جاؤ، آگے ہو کہ نہیں آگے تے کی محبت سی تے سدیا نا، اللہ کو بھی پیار ہے تو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ یہ جو کتاب و سنت کی تعلیم اور تربیت کا ماحول بنایا ہے، پریکٹیکلی بھی اس میں سارے کے سارے آ جاؤ، پورے کے پورے آ جاؤ، اے ٹو زی آ جاؤ، الف تا یا آ جاؤ، بلاتی ہے موجے کے دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے، یہ کرو گے تو پھر پتا چلے گا کہ صحابہ کو صحبت کا رتبہ اس وجہ سے ملا تھا کہ انہوں نے جو بولا تھا تول کے دکھایا تھا، سمعنا واطعنا آمنا وصدقنا۔ تبع تابعین کو عزت ملی تو اسی وجہ سے، فقہاء کو عزت ملی تو اسی دین کی سمجھ اور اس میں عمل کی وجہ سے، محدثین کو عزت ملی تو اس کی سمجھ اور عمل کی وجہ سے، اولیاء اللہ کو عزت ملی رب کے ولی بنے، اللہ ولی الذین آمنوا تو اسی محبت اور اس میں عمل کی وجہ سے۔ آپ کا ماضی کا ترجمان تو زبردست ہے، حال کی شان کیا ہے تم ہو اور مستقبل کی جان ہے تم ہو، سایہ خدائے ذوالجلال، سر تو بھاگ کے ترانے پہ جھکا لیتے ہو، کبھی اس تعلیم اور تربیت کے سامنے سر جھکا کے گھروں میں جگہ دے کے بیٹے اور بیٹیوں کا تعاون کرو، انشاءاللہ ماحول خود بخود خوبصورت ہو جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق دے، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے آپ لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اسمک وتعالی جدک ولا الہ۔ میں صحیح پڑھیا؟ غلط ہے نا؟ حالانکہ جو پڑھا ہے وہ بھی ایک سبق ہے۔
یہی سمجھانا چاہتے ہیں، قرآن و حدیث کو اپنی طرف سے توڑ مڑوڑ کے پیش نہیں کرو، جتنا چین من ہے وہ دو، اور وہ کیا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ حضرات، آپ کے لیے ضیافت کا بڑا خوبصورت بندوبست ہے، لیکن آپ ہاتھ اٹھائیں گے، اگر ارباب انتظامیہ تیار ہے، آپ اللہ سے کچھ مانگیں گے یا آپ کو ساتھ میں تاکہ بعد مسلمان نالے کام نہ کریں، جیسے ہم ضرور پڑھتے ہیں۔ ابھی جو سبق سیکھا ہے نا، تحمل سے آپ کا نصیب آپ کو ملے گا، اگر نہ ملا تو کوئی بات نہیں، یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ساری محنت تے پانی نہ پھیر جائے، جیسا سن کے اینڈ تے واجہ کٹ کے مسجد کا ماحول، ادب اور احترام، دوسرے کو ترجیح دینا، پیار اور محبت اللہ نے آپ کو بہت دیا ہوا ہے، بھوک لگی ہوئی تے کی ہویا، 18 گھنٹے کے بھی برداشت کری دیے، دعا کرتے ہیں، دعا کے ساتھ اگر ارباب انتظامیہ ایکٹیو ہوئی تو انشاءاللہ اللہ منصب ہاتھ میں دے دے گا، نہیں تو جاتے جاتے آپ کا نصیب آپ کو ملے گا۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، دکھیوں کو دکھ دور کرے۔